شیعہ سینٹرل وقف بورڈ 1 محرم سے لے کر 13 محرم تک ہمیشہ کی طرح بند رہے گا، کیونکہ یہ غم کے دن ہے، اور غم کے دنوں میں ماتم مجلس مظلوم امام حسین کی صف ہر گھر میں بچتی ہے، اور ہم ان دنوں اور 2.25 مہینے تک مولا حسین کا غم مناتے ہیں، کیونکہ کرونا جیسی مہاماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور آج بھی ہندوستان میں کم نہیں ہوئی ہے۔ کرونا جیسی مہاماری کو لے کر گورنمنٹ جگہ جگہ گائیڈ لائن جاری کر رہی ہے، خاص کر کے ہمارے شیعوں کے جو محرم آ رہا ہے، جو شیعوں کا تہوار ہے، اس کے لیے گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو دوسرے دھرموں کے کاریکرم ہیں اس میں بھی گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پتر جو ڈی جی پی نے اپنے پولیس آیکت کو لکھا ہے اتر پردیش کے، وہ گوپنیہ پتر ملاؤں کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اس کو محرم سے پہلے خلفشار اس کا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کا فساد ہو جائے۔ ڈی جی پی کو ملا عمر اور لادین جیسے آتنکوادیوں سے ملا رہے ہیں۔ فسادات اس پر ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی، ہر قوم کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں محرم کو پرسکون طریقے سے منائے، کیونکہ یہ ہمارا غم ہے، ہمارے لیے غم ہے۔ ہم اپنے غم سے کسی دوسرے کو پریشان نہ کریں، لیکن کیونکہ یہ 2.25 مہینے ان مولویوں کی اور ان ملاؤں کی روزی روٹی کا ایک سبب ہے۔ مولا حسین کی شہادت اگر نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ روزی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل کام ہو گیا ہوتا۔ بہرحال گائیڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے، جو اس میں الفاظ لکھے ہیں وہ اپنے ادھیکاریوں کے لیے لکھے ہیں، اس پہ انہیں لکھا ہے کہ پہلے ایسا ایسا ہو چکا ہے، لہذا ان باتوں سے بھی سترک رہنا چاہیے۔ تو ان سارے گوپنیہ لیٹروں کو عوامی طور پر بیان کرنا فضا کو خراب کرنا ہے۔ جو لوگ یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ خود اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اپنی شیعہ قوم کی بے عزتی کچھ ادھیکاریوں کیا بیٹھ کر خود کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جیسی امیج آپ اپنی بناؤ گے ویسی امیج ان کے سامنے آپ کی بن کر آئے گی۔ پہلے آپ امیج خراب کر کے آتے ہیں، اب جب ایسا کوئی تہوار، ایسا کوئی ماحول کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے ذریعے بتائی ہوئی باتوں کے تحت لکھنؤ یا دوسرے ضلعوں میں ماحول کو ٹھیک کرنے اور کنٹرول رکھنے، دنگا فساد نہ ہو جائے، اس کے لیے کوششیں کرنے کا کام کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا لکھ دیا اور ویسا لکھ دیا۔ لکھواتے تو آپ ہی ہیں، بے عزتی تو آپ ہی کراتے ہیں، اور جو آپ بتا کر آتے ہیں اپنوں کی برائیاں کر کے آتے ہیں، اور وہ ان کے ذہنوں میں رہتی ہیں، وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، پھر ان کو آپ ابو بکر بغدادی اور ملا عمر جیسے آتنکیوں سے ملاتے ہیں۔ یہ دو طرفہ چالیں کہ قوم کو حکومت سے لڑوانا اور حکومت کو قوم سے لڑوانا، یہ اچھی نہیں ہے۔ آج حکومت پرسکون طریقے سے اپنے جو راج کاج ہے اس کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کے اپنے اپنے مقصد ہیں، اگر مقصد حل نہیں ہوتے ہیں تو آپ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش اس طرح کے کاغذات کو لے کر کرتے ہیں۔ بہرحال ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملا ہمارے بیچ میں کس طرح کی سازش کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم کو غم کے ماحول میں ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر
کس طرح سے ہم کو فساد کرانے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تبرع پر صفائی دی جا رہی، جنہوں نے ہمارے اماموں کو قتل کیا، جو اماموں کے قتل کرنے آنے میں شامل تھے، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی کا قتل کرنے میں شامل تھے، اگر ہم ان کو روتے ہیں اور ان کے قاتلوں کو برا کہتے ہیں تو یہ تبرع کہاں سے ہو گیا؟ جو ان کو مانتا ہے تو وہ ان کو مانے، لیکن اگر وہ ہمارے اماموں کے قاتل ہیں، رسول کی بیٹی کے قاتل ہیں، تو ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم ان کو برا کہتے ہیں۔ تو آپ ان کو مانیے، ہم نہیں مانتے، ہم برا کہتے ہیں، آپ اچھا کہیے، اس میں کس بات کا جھگڑا ہے؟ ہم تو آپ سے نہیں کہتے کہ آپ ان کو اچھا کہیے یا برا کہیے، یہ آپ خود سمجھیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اور رسول کے خاندان کے سلسلے میں، ان کے قاتلوں کے سلسلے میں آپ کو عزت دینی چاہیے یا ان کی مذمت کرنی چاہیے یا ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہم اس بات کی صفائی دینے میں بالکل اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تبرع کے سلسلے میں کوئی صفائی دی جائے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کہتے، ہمارے اماموں کو، ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کو جنہوں نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کے خلاف اپنی تقریروں میں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ہماری تقریروں تک محدود ہے، ہم چھیڑنے ان کیا نہیں جاتے۔ تو کیا ہم اپنی جگہ پر اپنے اماموں کے قاتلوں کو برا بھی نہیں کہہ سکتے؟ اس کی صفائی دیا جانا ہم سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ قوم کی باتوں کو ادھیکاریوں تک پہنچانا، قوم کی برائی کرنا، قوم کے عیبوں کو ان تک کھولنا، اور اس کے بعد وہ باتیں جب ان کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، اس کے بعد اگر وہ اس طرح کا پتر لکھ دیتے ہیں تو آپ ان کو آتنکوادی کہہ کر قوم میں برا کرتے ہیں، جبکہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں۔ تو بہترائی اسی میں ہے کہ شانتی پوروک طریقے سے کرونا کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہر شیعہ کو چاہیے کہ اپنے غم کے تہوار کو، جو ہمارے غم کے دن ہیں، جو امام حسین مظلوم کی شہادت کے دن ہیں، ان کی تکلیفوں کے دن ہیں، ان کو اسی طرح سے منائیں، لیکن گائیڈ لائن کو فالو کریں۔ ہم اپنے ذریعے، ہم اپنے غم کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچا دیں یا کوئی بیماری پھیلا دیں تو یہ بھی جائز بات نہیں ہے۔ لہذا شانتی پوروک طریقے سے گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم سب کو سمجھداری سے محرم کا جو یہ ہمارے غم کے دن ہیں ان کو نکالنا چاہیے، اور اہم بات یہ ہے کہ ان ملاؤں کی تقریروں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آپ کو حکومت کی نظروں میں برا کرتے ہیں اور حکومت کو آپ کی نظروں میں برا کرتے ہیں اور بیچ میں دلالی کرتے ہیں۔